نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیزان ملت، رمضان کی آمد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکات، اس کے انوارات، اس کے فضائل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہرور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے حاصل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں انسان کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں وہ آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مر جاتا ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یہ سارا زندگی کا دائرہ چل رہا ہے، سرکل چل رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ، اس کا مقصد صرف عبادت ہے، کہ میں نے انسان کو تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر سکے۔ تو عزیزان ملت، جب ہم آئندہ آنے والے مہینے کو، رمضان المبارک کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر اور بھی واضح ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سے پہلے عبادت کرنے والے فرشتے موجود تھے، اور اس طور پر کہ ان کی عبادت بے ریا تھی، گناہ کا کوئی شائبہ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسی پر جھکائے کھڑے ہیں، اسی پر سر جھکا دیا۔ جبکہ دوسری طرف انسان کہ اس کے اندر گناہ بھی کرتا ہے، ریاکاری کا بھی شائبہ ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خالص عبادت کرے، بلکہ اس کی عبادت گناہوں کے ساتھ متصل ہے، گناہ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، جو مخلوق کو تنگ کرے گی؟ ہم کیا آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی بالکل، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو فضیلت دینے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں معصیت کا، گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، جبکہ دوسری طرف انسان اس میں معصیت کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے۔ اب خواہشات بھی ہیں، حاجات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں۔ فرشتے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، جبکہ انسان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اب انسان جس کا مقصد عبادت تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا سارا وقت عبادت میں گزرتا، لیکن چونکہ حاجات و ضروریات کے مشغولیت کی بنا پر وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوتاہی کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان میرا ہے، روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی رمضان اس لیے ہے کہ تاکہ جو کوتاہیاں ہماری معمولی زندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، معمول کی زندگی کی بنا پر چونکہ ہم خواہشات اور حاجات و ضروریات پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا تاکہ ان کوتاہیوں کو، ان کمیوں کو پورا کر سکیں۔ اب ان کمیوں کو کیسے پورا کرنا ہے، رمضان کیسے گزارنا ہے، اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے، تو اس کے لیے صرف 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ آج سے ہم عزم کریں، ارادہ کریں کہ ہم رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اس سے مشقت تو لگے گی، لیکن ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان میں جو حلال چیزیں ہیں وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مثلا کھانا ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، پینا ہے وہ حلال تھا چھوڑ دیا، لیکن اگر ہم حرام چیز نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، تو حلال چھوڑ کے ہم نے کیا تیر مار لیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ امتثال امر چاہتا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیکیوں کا اہتمام کریں،
نیکیوں کے اہتمام میں دو چیزیں خاص ہیں، ایک تو روزہ ہے کہ روزے کو پورے آداب کے ساتھ رکھیں، اور دوسرا تراویح ہے جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص عبادت ہے، اس کے اوپر زور دیں، وہ پوری کی پوری تراویح گھر میں ادا کریں۔ آج کل چونکہ وائرس پھیلا ہوا ہے تو لہٰذا احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہوئے تراویح کا مکمل اہتمام کریں۔ اور تیسری ایک اہم نیکی جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، بہت اہمیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمیں چاہیے، چونکہ یہ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل کیا گیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو ورد زبان بنائے رکھیں اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان قیمتی بن جائے گا۔ ہم نے یہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو گناہ کو چھوڑنا، ہر طرح کے گناہ کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور دوسرا نیکیوں کی طرف ہم نے مائل ہونا ہے۔ اگر ہم یہ دو کام کر لیتے ہیں تو ہمارا رمضان بن گیا، اور اگر رمضان بن گیا تو ہمارا سارا سال بن گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت السنۃ کلہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کا رمضان سلامتی والا ہوا اس کا سارا سال سلامتی والا بن گیا۔ اسی کو کہا کہ ہم نے یہ چند ایام تمہارے لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم اس طرح پریکٹس کریں گے رمضان کی تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ اور استقبال رمضان یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم محفلیں منعقد کریں، ہم اجلاس کریں، ہم جلوس نکالیں، ہم نعرے بازی کریں، بلکہ یہ عزم کر لینا کہ ہم نیکیاں کریں گے، ہم برائیوں سے بچیں گے۔ یہی استقبال رمضان ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو کاموں سے فارغ کریں، جو معمول کے کام تھے، جو 11 مہینے چلتے رہتے ہیں، ان کو ایک طرف کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 1 مہینہ صرف کمر کس لیں، تو اس سے ہمارا رمضان بن جائے گا۔ یہ ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔